أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني وهو يهدين. گزشتہ درس میں باتیں کچھ آئی تھیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والے فرعون اور اس کی قوم کا کیا حال کیا. ان کو پانی میں غرق کر دیا، پوری کی پوری جماعت یعنی ایک دم صفایا کر دیا. اور حق کے مقابلے میں اٹھنے والی قوم ہو، جماعت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا انجام بالآخر یہی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے انجام کے بارے میں فرمایا ان فی ذالک لآیہ. یہ آیت نمبر 67 ہے کہ اس انجام میں اگر آپ غور کریں، اس واقعہ پر اگر توجہ کریں تو ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت ہے اگر کوئی غور کرے. وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ غالب ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا مہربان ہے. آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اب آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کو بتائیے. وَاتْلُ تلاوت کیجئے یعنی بیان کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اور قرآن کریم میں یہ انداز کئی جگہ آیا ہے، انبیاء کرام کا واقعہ، غیر کا واقعہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ، اب تم بیان کرو
تلاوت کرو، سناؤ ان کو فلاں واقعہ۔ پھر آگے جس واقعہ کا ذکر آنا ہے، یہاں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ ابراہیم کا واقعہ ان کے سامنے بیان کیجیے، یعنی اپنے لوگوں کو بتائیے ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام مرتبہ تھا، انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی، کس طرح انہوں نے شرک کی سرکوبی کی، اور کس طرح وہ بچپن سے لے کر ہی اہل توحید تھے، موحد تھے، حنیف تھے، یک طرفہ تھے، اور کس طرح پھر انہوں نے اپنے گھر سے لے کے قوم تک اور قوم سے لے کے ان کے خداؤں تک ان کا کیا حال کیا۔ ان واقعات میں سے مختصر انداز سے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم کیا پوچھ رہے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد تو یہ سلسلہ ہو ہی گیا نا، ان کے بارے میں معروف ہے کہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے شرک سے نفرت تھی، آپ شرک کا ماحول، شرک کی فضا مکہ سے نکل جاتے، جا کے پہاڑ پہ کئی ہفتے مہینے رہ کے واپس آتے۔ شرک سے نفرت انبیاء کو اللہ رب العزت شروع میں دے دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بھی بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے سیدھی راہ دکھا رکھی تھی، نبوت نہیں ملی لیکن وہ سیدھی راہ پہ چل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ میرے گھر کے پاس ایک کارخانہ کھول کے بیٹھا ہے اور اس میں وہ بت بناتا ہے، پھر یہ بت جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں، بکتے ہیں، اور ظاہرہ کے باپ کے کارندے ہر کارے یہ بت بیچتے ہوں گے۔ تو اس سارے ماحول کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ما تعبدون، کیا ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو۔ اب ان کا یہ کہنا کہ تم اس طرح اپنے جو بتوں کو بناتے ہو، تم خود ان کی تراش خراش، ان کو سیدھا الٹا پتھروں سے، مٹی سے، گارے سے تیار کر کے اپنے سامنے رکھ کے ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک صحیح العقل آدمی آج بھی اگر سلیم العقل ہے تو پتھر کو پوجنے کو کبھی تیار نہیں ہوگا کہ میں اس سے کیا مانگوں، یہ مجھے کیا دے گا۔ لیکن عقل سلیم ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نام کی چیز سلیم نہیں ہوتی، عقل ہوتی ہے لیکن شرارتیں کرنے میں ماہر، سازشیں کرنے میں ماہر، دوسرے لوگوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے میں ماہر، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کھورے۔ ان لوگوں کی عقل اللہ نے مشرکوں کو ویسے ہی بے عقل قرار دیا قرآن کریم میں۔ تو اگر عقل سلیم ہے تو اس کا تجربہ میں نے بعض دفعہ ذکر بھی کیا ہے یہاں، کہ ہمیں ایک مرتبہ ایک عرصہ ہوا ہے ابو ظبی سے واپسی میں چونکہ ام القوین میں رہتا تھا، ام القوین سے آتے ہوئے عجمان، شارجہ، دبئی تینوں سٹیٹس کو کراس کر کے ابو ظبی آتی، وہاں سے واپس ہم ایک پروگرام کر کے آ رہے تھے۔ دبئی کے دو حصے ہیں، پار دبئی اور دبئی، ڈیرہ دبئی۔ بار دبئی جو پار دبئی ہمارے لوگ کہتے ہیں، جیسے یہاں تقبہ ہے نا، ہے تقبہ تو لوگ کہتے ہیں تقبہ، اسی طرح وہ بار دبئی ہے، ہمارے لوگوں نے کہا پار دبئی۔ ڈیرہ اور پار دبئی دو حصے ہیں۔ پار دبئی عموماً جیسے کوئی کالونی ٹائپ علاقے ہوتے ہیں نا، آج کل ادھر اور بھی سننے میں آیا کہ بڑی ترقی ہوئی ہے، بڑے بڑے مکان، بڑے بڑے لوگوں کے پیلس ٹائپ جگہ ہیں۔ تو وہاں سے مین روڈ پر 5-7 نوجوان نکلے اکٹھے، سحری کا وقت۔ میں نے گاڑی وہاں روکی، میں خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی تھے اور مولانا۔ گاڑی روکی، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے کوئی بھی ہوگا، اب وہاں جان پہچان تو ایسی نہیں ہو پاتی کہ یہ بھائی مولوی ہیں، مسلمان ہیں، نہیں ہیں، وہ کھڑے تھے، بٹھا لی۔ ایسے چلتے چلتے راستے میں بات ہوئی کہ آپ لوگ یہاں اس وقت کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے یہاں روزہ کھولا ہے۔ اب ہماری دلچسپی بھی بڑی کہ انہوں نے سحری کے وقت کہاں روزہ کھولا ہے، یہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ تو پوچھا ان سے کہ یہ کیا روزہ تھا، تو وہ ہنسنے لگے۔
آہستہ آہستہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہندوازم میں، اب پتہ چلا کہ وہ ہندو ہیں، ہمارے یہاں ہندوازم میں اسی طرح کا روزہ ہوتا ہے کہ جوس پیو، فروٹ کھاؤ، جو مرضی کرو، یہ چولہے پہ پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو میرا خیال ہے جو لوگ ہمارے یہاں وہ کرتے ہیں بھوک ہڑتال والے، تو میرا خیال سب کچھ کھاتے رہتے ہیں، ایسے نام دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہیں، ان کو پیچھے سے سارا کچھ کھانے کے لیے ملتا ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگے کہ ہمارا روزہ اسی طرح کا ہوتا ہے، اور یقین جانے کہ وہ اپنے اس عقیدے پر خود ہنس رہے تھے کہ ہمارے بڑوں نے بس کیا ہوا ہے، ہم ان سے ڈرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پتھر کا جو بنا کے سامنے رکھیں گے یہ ہمارا کیا بگاڑے گا، ہمارا کیا سنوارے گا۔ یہ ان لوگوں کے اپنے کلمات تھے۔ تو بات صحیح ہے کہ اگر انسان میں عقل سلیم ہو تو وہ پتھر کی پوجا نہیں کرے گا، وہ چاہے کتنا خوبصورت اور چاہے کتنا بڑا کیوں نہ بنا لے، لیکن عقل جو ہے وہ صرف مسلمان کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اب مسلمانوں میں وہ بے عقل ضرور ہیں کہ جن کے مشرکین کی طرح ہی عقائد ہیں، کہنے کو وہ مسلمان ہیں لیکن ان کا انداز جو ہے وہ وہی مشرکین والا ہے، جیسے وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہمارے یہاں اسی طرح مردوں کو پوجتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب وہ شخص، وہ چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہیں تھا، ابھی زندہ ہے اور بیمار ہو گیا، اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا، طاقت نہیں رہی، خود سے کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو نوالا بنا کے کھلایا جا رہا ہے، استنجا تک نہیں کر سکتا، باتھ روم میں اٹھا کے لے کے جانا، لے کے آنا، صفائی کرنا سارے لوگ کر رہے ہیں، مر گیا تو اس کے کپڑے لوگوں نے اتارے، اس کو غسل لوگوں نے دیا، کفن لوگوں نے پہنایا، چارپائی پہ ڈال کر کندھوں پر رکھ کے لوگ اس کو اس کے آخری ٹھکانے پہ چھوڑ کے آئے، زمین میں 5 فٹ نیچے گاڑ کر تو میں صحیح نہیں ہے، 5 فٹ نیچے رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اب مٹی ڈال دی، اس کے بعد انہوں نے قبر کو پکا کیا، اس کے اور اوپر کچھ نہ کچھ بنا سنوار کے، کل تک جو اپنا استنجا نہیں کر سکتا تھا آج وہ ساری دنیا کے کام کرنا شروع ہو گیا۔ تو یہ مشرکانہ عقل ہی ہو سکتی ہے، عقل سلیم تو نہیں ہو سکتی نا، کہ اگر اتنی طاقتیں مرنے کے بعد آتی تو زندہ ہونے کے تو زیادہ ہونی چاہیے تھی، زندہ ہوتے ہوئے بیچارہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب ساری دنیا کے کام کرنے شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل چونکہ عقل سلیم کے مالک تھے، بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے ان کو صراط مستقیم پہ رکھا ہوا تھا، توحید پہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کو بھی دعوت دی، قوم کو بھی دعوت دی، اور کہا ما تعبدون، یہ کیا ہے جو تم پوج کر رہے، کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم تو ان کے مجاور بنے رہیں گے۔ مجاور بن کے، مجاور کا لفظ تو معروف ہے نا، ہمارے یہاں تو بہت ہی مشہور ہے۔ مزار پر کچھ زائرین ہوتے ہیں، کچھ مجاورین حضرات جو ان کا سارا سنبھالا کیے ہوئے ہیں، مزار کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ سارے مجاور ہی ہوتے ہیں، وہی وہاں صفائیاں کرواتے ہیں، وہی وہاں آنے جانے والوں کھانے کھلواتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ اور عموماً یہ بات آپ سے بھی پوشیدہ نہیں ہوگی کہ تھوڑے دور پار کے علاقوں میں قتل ڈاکے کی مختلف واردات کر کے دوسرے علاقے میں مزار پہ جا کے مجاور بن کے بیٹھ گئے، نہ کوئی تلاش نہ کوئی پوچھنے والا۔ تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نعبد اصناما، ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم برابر ان کے مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، بیٹھا کرتے ہیں، بیٹھے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ هل يسمعونکم اذ تدعون، یعنی تمہارا فائدہ کریں گے تب جب پہلے سنیں گے۔ ابھی کسی کو آواز دی جائے وہ سن ہی نہیں رہا،
تو فائدہ کیسے ہوگا؟ پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ سنے، اس کے بعد اپنی طاقت استعمال کرے اور وہ کسی کا فائدہ کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا کبھی کسی کا کوئی نقصان کرتے ہیں؟ قالو، اب ان کا جواب ان کے پاس کوئی تھا نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں سنتے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے اور ہم ایسا کرتے جائیں گے، کرتے رہیں گے۔ بالکل وہی انداز آج ہمارے لوگوں میں موجود ہے کہ جو مشرکین ہیں اس طرح کے مزاروں کے پجاری، درباروں کے پجاری، اولیاء اللہ کا نام لے کے اولیاء اللہ سے مدد مانگنے والے جو فوت ہو چکا ہے، جن کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی کسی کے آگے کام سنوار سکتا ہے۔ آج بھی آپ ان سے بات کریں تو دلیل تو کوئی ہوگی نہیں، اپنے اس کام کی ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہوگی، لیکن وہ ماننے کو پھر بھی تیار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کیا کریں گے کہ بھائی ہمارے تو ماں باپ چونکہ یہی کرتے رہے ہیں لہٰذا ہم یہی کریں گے۔ ہمارے یہاں آج کل کہا جاتا ہے آباء و اجداد سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، باپ دادا جاتے تھے ہم بھی جا رہے ہیں۔ وہی انداز وہاں ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے جواب میں دیا اور کہتے ہیں قالوا بل وجدنا، کہنے لگے اب تمہاری باتوں میں ہم کیا کریں، تمہاری باتوں کا ہم کیا کریں، بلکہ ہم نے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کرتے تھے، یعنی بت بناتے اپنے سامنے رکھتے ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا افرأیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا، ما کنتم تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے جن کا آباء و اجداد کا نام لے رہے ہو، جن کی وہ اور تم عبادت کرتے ہو، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ تو میرے دشمن ہیں، یہ بت جو ہیں چونکہ ان کی پوجا ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کو چھوڑا ہوا ہے، تو وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ تو میرے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، معبودان میں سے اگر کوئی میرا ہے تو میرا رب ہے، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، سارے جہانوں کو چلانے والا ہے۔ اگر معبودوں میں سے کوئی ہے تو وہ صرف ایک ہے معبود جو کہ عبادت کے بھی لائق ہے اور میری سنتا، میرے فائدے، ہر معاملے کا وہ ذمہ دار ہے۔ آگے وہ بتا دیا، پھر کہتے ہیں الذی خلقنی وہو یہدین، جس نے مجھے بنایا۔ اب ان پتھروں نے کسی کا کیا بنانا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ بڑا معروف ہے، صحابی مسلمان ہوئے، کہتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں ہمارا بڑا عجیب سلسلہ تھا کہ ہم کوئی خوبصورت سا پتھر ملتا تو اپنے پاس اس کو رکھ لیتے اور جہاں چاہتے اس کو اپنے سامنے رکھا اور اسی سے اپنی حاجت طلب کرنے لگے، اس کو معبود بنا لیا۔ صاف ستھرا خوبصورت پتھر کا پیس، پتھر وہاں کے بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ جہاں کہیں چاہیں گے پوجا پاٹ کر لیں گے، اور جب کبھی اس سے خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے کو پھینک دیتے، دوسرے کو رکھ لیتے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ خدا مانتے تھے لیکن اس طرح کا خدا کہ جب چاہیں کسی کو پھینک دیں، اچھے سے اچھا ملتا جائے پہلوں کو پھینکتے جاتے تھے۔ انہی میں تو ایک صحابی کا واقعہ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ میں سفر میں نکلتا تو میں ستوؤں کا بت بنا کے ساتھ لے جاتا تھا، واقعہ بھی معروف ہے، سنا ہوا ہے نا، ستو سے بت تیار کر لیتا، بازو ٹانگیں یہ وہ سر بنا لیتا، اور جب کبھی جہاں کہیں جی چاہا سامنے رکھا، عبادت کر لی، پوجا پاٹ کر لی، اور جب جی چاہا
بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں ملا تو کبھی بازو کاٹ کے کھا لیا، کبھی ٹانگ کاٹ کے کھا لی۔ اب اس بت کو یا اس معبود کو آپ کیا کہیں گے؟ اور اس پوجا کرنے والے کے اندر کے یقین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ اس کو واقعی خدا مان رہا ہے؟ اندر سے جو عقل سلیم ہوتی ہے، جو فطرت ہے انسان کی، وہ بتوں کی پوجا نہیں ہے۔ اگر فطرت میں یہ بات شامل ہوتی تو وہ اس کا بازو یا ٹانگ کاٹ کے نہ کھاتا بلکہ رکھتا، اور اچھا پتھر ملنے پر پہلے کو پھینکتا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وہ فطرت جو اللہ رب العزت کے سامنے وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، فطرت تو وہ ہے نا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، کہا کہ نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب وہ فطرت ہے انسان کی، اور اسی فطرت پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اب فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے وہی کہ تو ہمارا رب ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ ہیں جو بعد میں بچے کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں، ورنہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت جو ہے انسان کے اندر والی، وہ بتاتی ہے کہ اگر یہ اس فطرت پر رہتے تو یہ بتوں وغیرہ کی پوجا نہ کرتے، لیکن فطرت سے ہٹے اور بتوں کے پیچھے چل دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب صرف وہ ہے، میرا معبود صرف وہ ہے الذی خلقنی وہو یہدین، جس نے مجھے بنایا ہے اور وہی مجھے ہدایت کے راستے پر بھی چلا رہا ہے، میری رہنمائی بھی وہی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ رب میرا جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب یہ ان کے ربوں کا حال ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا، وہ قرآن کریم کے اندر وہ واقعہ دوسرے مقام پر موجود ہے، جہاں یہ قوم کہتی ہے کہ ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام بہانہ کر کے رہ جاتے ہیں کہ میں نہیں جاتا۔ قوم گئی اپنے میلے میں، ابراہیم علیہ السلام نے کلہڑا لیا اور ان کے خداؤں کے باڑے میں داخل ہو گئے، اور سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کی بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی گردن کاٹ دی۔ جو سب سے بڑا تھا اس کو رہنے دیا، اس کو نہیں چھیڑا، اور وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ واپس آئے، دیکھا ہمارے خداؤں کا کیا حال ہو چکا ہے، تو فوراً کہنے لگے کہ ایک نوجوان ان کا ذکر کیا کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ ہے، قرآن کریم میں یہ الفاظ سارے موجود ہیں۔ ایک نوجوان ان کا ذکر کی کرتا ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم، لاؤ پکڑو لاؤ اس کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آتے ہی پہلے کہا کہ ان سے پوچھو، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا جس کے کندھے پر ہیں، تم ان سے پوچھو۔ اور یہاں وہ الفاظ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب داخل ہوئے اس باڑے میں، اس خدا خانے میں، تو دیکھا کہ ان بتوں کے سامنے بڑے کھانے، رنگ برنگے سویٹس، مٹھائیاں یہ وہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلے جا کے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ تمہارے پاس کھانے کی چیزیں پڑی ہیں، تم کھاتے نہیں۔ اب وہ کیا کھائیں گے؟ قوم یا پوجنے والے جا کے ان کے پاس کھانا رکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا، مجھے ہدایت دی اور دیتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ ان کے رب نہ کھلاتے ہیں، نہ پلاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں، پڑے ہیں، بت ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ آیت آپ نے ہسپتالوں میں دیکھی ہوگی، جگہ جگہ یہ بہترین بنا کے لکھ کے دیواروں پہ جگہ جگہ لگی ہوئی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، میرا خیال ہے یہ جو تعلیمی اسپتال ہے، اس تعلیمی اسپتال کے اوپر ایک بہت بڑا بنا کے نا گرین کلر کا
لکھ کے لگایا ہوا ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اب شفا کس کے پاس ہوئی؟ رب کے پاس۔ ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی جب جنسیں بیان کرنا یا ڈاکٹروں کی اقسام بیان کرنے کا لگتے ہیں نا، ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ یہ لفظ بہت معروف اور عام ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہیں اس کا تجربہ اچھا ہے، دوا اچھی دیتا ہے، لوگوں کو بڑی شفا ملتی ہے، لیکن اندر سے بھی اور زبان سے بھی عقیدہ یہ ہو کہ شفا اللہ دیتا ہے۔ گولی میں شفا نہیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، شفا اللہ نے دینی ہے۔ ڈاکٹر اور گولی ایک ذریعہ ہیں، ٹیبلٹ میں شفا کہاں سے آ گئی؟ وہی ٹیبلٹ لوگ کھاتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، وہی ٹیبلٹ فائدہ دے جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس وقت شفا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، میرا رب وہ ہے جو مجھے مارے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بت کیا کر رہے ہیں؟ پڑے ہوئے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اور حرکت تک یہ نہیں کرتے، تم کو پکارتے رہو یہ سنتے نہیں۔ وہ کتنی احمقانہ حرکت ہے کہ جو بالکل ناکارہ قسم کی چیزیں ہیں تم انہیں خدا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ کہ جو مجھے مارتا ہے مارے گا، یمیتنی مارتا ہے یا مارے گا؟ مارے گا، ثم یحیین اور پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے مجھے یہ طمع ہے، جس سے مجھے یہ لالچ ہے، جس سے مجھے یہ توقع ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو توقع رکھنا ہے اس میں یقین شامل ہونا چاہیے۔ یعنی مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس خطا کو معاف کرے گا قیامت کے دن، یوم الدین، جب قیامت کا دن ہوگا، روز سزا اور جزا ہوگا۔ یہ تو قرآن کریم کے بالکل شروع میں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز قیامت کا، وہی بات، مالک ہے روز جزا و سزا کا، وہی بات۔ تو فرمایا کہ روز جزا سزا میں اللہ رب العزت میری خطا کو، میری غلطی کو مجھے بخش دے گا۔ مجھے اپنے رب سے یہ طمع اور امید اور یقین ہے۔ اب انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، پہلی بات یہ کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، اور نبی سے کبھی بھی کوئی بڑا گناہ صادر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پھر وہ خطیئتی کہا، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، لیکن جو صحیح معنوں میں اہل تقوی ہیں ان کے نزدیک وہ روا نہیں ہوتے، اہل تقوی کے نزدیک روا نہیں ہوتے، ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس قسم کے امور میں اگر کبھی کمی کوتاہی جس کو ہم کہہ لیں، اگر کسی معاملہ میں کمی کوتاہی ہو جائے تو پیغمبر اس کو بھی اپنے لیے خطا اور گناہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا رب مجھے قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم عطا فرما۔ حکم سے مراد ایک تو حکومت بھی ہے، اور دوسرا حکم یا دوسرے معنوں میں علم اور حکمت ہے۔ حکم حکمت سے کہ مجھے حکمت عطا فرما، اور اسی سے ہے کہ مجھے دین کے مسائل و احکام جو ہیں وہ سارے کی سمجھ عطا فرما۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حکم یعنی حکمت اور حکم فیصلہ، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، مجھے جو احکام ہیں، مسائل ہیں دین کے وہ عطا فرما، اور مجھے حکمت عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کیا، دعا مانگی، اور ساتھ فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔
اور ایک دعا مانگی اور کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ میرا ذکر پچھلے لوگوں میں، میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی رہے، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں میرا ذکر خیر رہے۔ لسانہ صدق، ذکر نہ رہے، کیونکہ ذکر تو فرعون کا بھی آ رہا ہے نا، قرآن میں ہے، فرعون کا نام قرآن میں ہے، ذکر ہے، واقعہ ہے، لیکن لسانہ صدق یعنی ذکر خیر جس کو ہم کہتے ہیں، اے اللہ میرا ذکر خیر بعد میں آنے والی قوموں میں رہے، کوئی میرا نام لے تو برے طریقے سے نام نہ لے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کر لی، ساری دعائیں قبول کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں ابراہیم علیہ السلام کا احترام ہے، عزت ہے، بلکہ عیسائیوں میں جو نام ابراہام ہے وہ اصل میں ابراہیم ہی ہے۔ اب پروننسیشن میں یا کچھ تبدیلیاں ہوتے ہوتے نام چینج ہوتے گئے، یعقوب ہے تو جیکب، اور یوسف ہے تو جوزف، اور عیسیٰ ہے تو جیسس، یعنی عیسائیوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان ناموں کے انبیاء کا مقام موجود ہے، یہودیوں میں موجود ہے، اور آج تک دیکھیں ان لوگوں میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی۔ باقی نبیوں کا انکار کریں تو کریں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا کوئی انکار نہیں کرتا، ان کے مقام و مرتبہ کا کوئی انکار نہیں کرتا، سارے لوگ مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو کچھ مانگا، کچھ باتیں، کچھ دعائیں یہاں موجود ہیں، کچھ دعائیں جب بیت اللہ تعمیر کر لیا اس وقت دعائیں مانگی تھیں، وہ دعائیں بھی اللہ رب العزت نے قبول فرمائیں ساری کی ساری۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ابھی کچھ دعائیں اور بھی ہیں ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں کریں گے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاة الجماعۃ والامامہ۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعۃ افضل من صلاة الفرد ب27 درجہ، متفق علیہ۔ ولہما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ب25 جزءا، وکذا للبخاری عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وقال درجتاً۔ یہ 3 صحابہ کرام سے مروی ایک حدیث ہے جس میں کچھ تھوڑا فرق ہے۔ پہلا حصہ، پہلی روایت جو ہے جس کو متفق علیہ کہا گیا کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اور یہ باب جیسا کہ گزشتہ درس کے آخر میں نے ذکر کیا تھا کہ باب صلاة الجماع والامامہ، جماعت اور امامت۔ اب جماعت اور امامت کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ مسجد میں جماعت ہوتی ہے اور امام جو ہے وہ جماعت کرواتا ہے، امامت ہو گئی۔ تو اس میں اس باب میں امامت کے، اماموں کے، جماعت کے اور ان کی فضیلتوں کے جو کچھ مسائل ہیں وہ ذکر ہوں گے۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ نماز با جماعت کا ثواب کتنا ہے۔ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کیا ہوگا، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ہوگا۔ اس لحاظ میں یہ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، جس میں کہا گیا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ اکیلے آدمی کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، 27 درجے، درجہ اور جیسے ہم گنا کہتے ہیں 27 گنا۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور انہی دونوں کے یہاں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی جو روایت ہے وہ ہے ب25 جزءا،
یعنی اکیلے نماز پڑھنے سے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا زیادہ ہے۔ یہ دونوں معروف حدیثیں ہیں، دونوں بخاری مسلم میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 27 کہا ہے، کبھی 25 کہا نے، جس نے جو سنا اس نے وہ بیان کر دیا۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بھی روایت ہے کہ جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے والے سے کتنا زیادہ ہے، اور اس میں باقی موضوع تو وہی ہے، لیکن جزءاً کی بجائے درجہ ہے، تو بات پھر وہی گئی، درجہ ہو جز ہو، ہمارے یہاں وہ اردو میں گناہ کے لفظوں میں آ جاتا ہے کہ 25 گنا زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ہے۔ اب یہاں ایک چیز، نماز باجماعت کا حکم کیا ہے؟ ایک یہ چیز اس حدیث کو لے کے سامنے رکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز باجماعت کا حکم کیا ہے؟ اپنی مرضی سے کوئی پڑھے جماعت سے نہ پڑھے، گھر میں پڑھ لے، دفتر میں پڑھ لے، اپنے ڈیرے پہ پڑھ لے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس حدیث کو اور اس جیسی دیگر حدیث کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے جو رائے دی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نماز باجماعت واجب ہے، ضروری تو ظاہر ہے کہ ہر عالم کہتا ہے کہ ضروری تو بہت ہے کہ اکیلے آدمی نماز نہ پڑھے، لیکن کیا یہ واجب ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا واجب ہے، اور انہوں نے اسی حدیث سے استفادہ کیا۔ کچھ احادیث ابھی آگے بھی آئیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ کیا، وہ اگلی حدیث ہی آ رہی ہے۔ ان احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز باجماعت عام سی بات نہیں ہے کہ پڑھے جماعت سے، نہ پڑھے جماعت سے، بلکہ جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ نماز باجماعت کا اہتمام کرنا واجب ہے، اور کچھ دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، بہت ضروری ہے، لیکن واجب نہیں۔ واجب نہ ہونے کی دلیل وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 گنا زیادہ ثواب تو ہے، لیکن اکیلے پڑھنے والے کے مقابلے میں ہے نا، تو جس آدمی نے اکیلے نماز پڑھی اس کا مطلب کہ اس کی نماز ہو گئی، اور جماعت والوں کی 25 گنا زیادہ ثواب لے گئے، 27 گنا زیادہ ثواب۔ اس طرح دونوں طرف دلائل جو ہیں وہ معقول قسم کے دلائل موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا واجب، کچھ نے کہا نہیں واجب نہیں، سنت مؤکدہ، لیکن بہت ضروری ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے۔ اور ایک دوسرے کے دلائل کا ظاہر ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ دلیل لی، اس میں یہ بات محل نظر ہے، اس نے یہ دلیل بیان کی، اس میں یہ کمی بیشی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بات تو وہی ہے نا، قبضہ اصل میں ہاتھ کی مٹھی کو کہا جاتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کئی لوگوں کو اس لفظ پر اعتراض ہو جاتا ہے، جی نہیں، اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہے والذی نفسی بیدہ، تو بیدہ ہی ہاتھ کا لفظ، تو ٹھیک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب، میں نے ارادہ کیا کہ میں حکم دوں کہ لکڑی اکٹھی کی جائے، لکڑی اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور لکڑی اکٹھی کی جائے۔ ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لہا، پھر میں نماز کا حکم دوں کہ نماز پڑھیے اور اس کے لیے اذان کہی جائے۔ ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائے، اپنی جگہ پر دوسرے آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائے۔ ثم اخالف الی رجال، پھر میں جاؤں ان لوگوں کے پاس، رجال کا لفظ ہے، عورتوں پہ چونکہ جماعت ویسے ہی واجب نہیں ہے، نہ بچوں پر واجب ہے، تو صاف فرمایا ثم اخالف الی رجال
لا یشہدون الصلاۃ، میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، فأحرق علیہم بیوتہم، میں ان پر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یعنی کتنی سخت وعید ہے ترک جماعت کی کہ میں ان لوگوں پر ان کے گھر جلا دوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوں، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوں تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ گھروں میں گھسے رہتے ہیں اور جماعت کے لیے نہیں آتے۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا سمینا، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں گئے تو موٹے گوشت والی ہڈی یا پیس ملے گا۔ موٹے گوشت مراد وہ نہیں ہے کہ گائے کا یا بھینس کا، یعنی گوشت کی موٹی ہڈی جس پہ کافی سارا گوشت چڑھا ہوا ہو، اگر مجھے پتہ ہو کہ وہ ملے گا، او مرماتین حسنتین، یا دو اچھے بڑے پکے ہوئے پائے ملیں گے۔ لگتا ہے کہ پایا گوشت جو ہے یہ لوگ شروع سے ہی پسند کرتے آ رہے ہیں، آج کل بھی ظاہر ہے کہ پایا بڑا اسپیشل پکایا جاتا ہے، سری پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں گوشت کی بہت بڑی ہڈی، یا یوں کہیں کہ گوشت بہت زیادہ گوشت والی ہڈی ملے گی جس پہ کافی سارا گوشت ہے، یا ہمیں دو پائے حسنتین یعنی خوب بنے پکے ہوئے تیار کیے ہوئے ملیں گے، لشہد العشاء، تو پھر یہ عشاء کی نماز کے لیے ضرور آئے۔ یعنی خاص طور پر عشاء کے لیے یہاں لفظ استعمال کیا کیونکہ بہت زیادہ سستی دو نمازوں میں ہوتی ہے، ایک عشاء میں اور ایک فجر میں۔ آج میرا خیال ہے تھوڑا معیار بدل گیا ہے، آج کل بہت زیادہ سستی ہوتی ہے فجر میں، بہت زیادہ سستی فجر میں یا پھر عصر میں۔ جن کی 2-2:30 بجے تک ڈیوٹی رہتی ہے، 3 بجے تک ڈیوٹی سے آئے، کھانا کھایا، سو گئے، اب عصر کب پڑھیں گے، کبھی نکل گئی کبھی پکڑی گئی سورج غروب ہونے سے پہلے۔ تو آج کل عصر اور فجر، عشاء چونکہ عموماً جاگتے ہنستے کھیلتے وقت آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وہ وقت عشاء کا جو ہے وہ سونے کا وقت ہوتا تھا۔ کام کاج سے شام تک لوگ فارغ ہو گئے، کھانا کھا لیا، اب انتظار ہے کہ عشاء، تو ذرا سستی ہوئی اور نیند آ گئی، عشاء نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہاں لفظ عشاء استعمال فرمایا کہ اگر انہیں پتہ ہو کہ گوشت ملے گا، پائے ملیں گے، تو یہ بھاگے ہوئے آئیں عشاء کی نماز کے لیے، لیکن وہاں چونکہ گوشت پایا نہیں ملتا اس لیے عشاء کی نماز میں یہ نہیں آتے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کو اسی میں جلا کے راکھ کر دوں۔ اس حدیث سے بھی نماز کے باجماعت ادا کرنے کا ظاہر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا غضبناک ہو کر رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اتنی وعید اور اتنی سختی بتائی ہے، تو اس کا معنی یہی ہوا کہ یہ باجماعت نماز کا ادا کرنا، نہ صرف صلاۃ العشاء، ساری نمازیں واجب ہے کہ یہ ادا کی جائیں۔ ائمہ میں سے امام عطا، اوزاعی، امام احمد بن حنبل، ابو ثور ابن خزیمہ، ابن منذر اور ابن حبان، یہ سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز باجماعت ادا کرنا واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرض کفایہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ باجماعت پڑھ لیں گے تو جو گناہ ہے وہ ٹل جائے گا، باقی لوگ نماز اکیلے اکیلے پڑھ لیں۔ اور احناف اور مالکیہ، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ان کے شاگرد بھی شامل ہیں کہ یہ نماز باجماعت سنت مؤکدہ ہے، بہت ضروری ہے، پڑھنی چاہیے باجماعت، لیکن جماعت واجب نہیں ہے۔ اور انہی سے یہ روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت بھی ہے، کہتے ہیں اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقین پر سب سے بھاری نماز نماز عشاء اور نماز فجر۔ اب وہی بات جب میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ آج کل کچھ عشاء کے معاملے میں معاملہ پلٹا ہوا ہے، آج بھی یقیناً ہے لیکن بہت فرق ہو گیا ہے
کہ آج تو لوگ جاگ رہے ہیں، عشاء تک جاگ رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ جس وقت بھی کسی کو میسج کرو وہ جاگ رہا ہے۔ یقین جانے آج کل تو یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ میسج سنا گیا، میسج پڑھا گیا، میسج اوپن کیا گیا۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ جس وقت بھی کسی کو میسج کیا ہے لوگ اس وقت کھول لیتے، اس کے مطلب وہ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، اور اگلا کہے گا کہ تم جاگ رہے تھے تو ہم بھی جاگ رہے۔ آج کے دور میں سونے کا عشاء تو بہت جلدی ہوتی ہے، آج تو لوگ 12 بجے تک نارملی ایسے لگتا ہے کہ سب جاگ رہے ہیں، 12-1۔ یہاں ہم کہتے ہیں جی شاید شہروں کا ماحول ہے، ہم نے دیہات میں میسج کر کے دیکھے اپنے لوگوں کو، 12 بجے کھلا ہے، 1 بجے کھلا ہے، عجیب بات ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ جو عشاء والا معیار ہے وہ اب چینج ہو چکا ہے۔ عشاء لوگ جاگ رہے ہیں، اگر کسی نے پڑھنی ہے تو الگ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا کبھی خطا تو ہو نہیں سکتا نا، جاگتے ہوئے کام میں کسی نہ کسی ذریعے سے بزی ہیں، پڑھ لیں گے، نکل گئی جماعت۔ اب یہ ہے کہ جی نماز کا جماعت کا عشاء کا تو وقت بھی بڑا ہے، عشاء کا تو وقت بھی بڑا ہے کہ عشاء سے لے کے آدھی رات تک اسی چکر میں لوگ جو ہیں وہ اپنا جماعت کا ثواب جو ہے وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میہ 100% برحق ہے، باوجود اس کے کہ آج ماحول بدلا ہوا ہے، لیکن سونے والوں کے بجائے مشغول لوگوں میں ہی آ گیا۔ اس وقت لوگ سو جاتے تھے اور آج کل لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، اور مشغولیت بھی کوئی نہیں، واٹس ایپ کھولا ہوا ہے، فیس بک کھولی ہوئی ہے، چلتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں۔ پہلے پتہ لگا کہ مسجد کے اسپیکر کی آواز آ گئی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام آ گئی، آج جماعت تو نکل گئی ہے، چلیں پھر اب پڑھتے ہیں، اب چلیں پھر اب والا جو ہے نا معاملہ وہ کب پڑھیں گے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس فجر اور عشاء کی جماعت میں کتنا اجر و ثواب ہے یا کیا ملنے والا ہے، ملتا ہے، تو یہ جماعت میں آئیں، چاہے انہیں وَلَوْ حَبْوًا اپنے سرینوں کے بل رگڑتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے، گھٹنوں کے بل رگڑتے ہوئے، یعنی کھڑے ہو کے چل نہیں سکتے، گھٹنوں پر رگڑ کے بھی مسجد میں پہنچے، اگر انہیں پتہ ہو کہ ان نمازوں کو باجماعت پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے یا بدلہ کتنا ملنے والا ہے، اگر یہ پتہ ہو جائے ان کو، وَلَوْ حَبْوًا اپنے گھٹنوں کو گھسڑتے ہوئے بھی مسجد تک یہ لوگ پہنچ جائیں۔ وَأَنْهُ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت اور بھی مروی ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، جس میں کہا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان میں کیا ہے تو آئیں، چاہے گھٹنوں کے بل گھسڑتے ہوئے آئیں۔ آگے والی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا آیا، اعمی ہے، نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بڑے معروف صحابی ہیں، وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر کہ اپنا سوال رکھا، کہا کہ یا رسول اللہ انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، میرے پاس کوئی ایسا تعاون کرنے والا نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک لے جائے۔ قائد کا معنی ڈرائیور ہوتا ہے، یقودنی مجھے لے جائے۔ اب ایک ہوتا ہے کسی کو پیچھے سے دھکیل کے لے کے جانا، اور ایک ہوتا ہے آگے سے ہاتھ پکڑ کے لے جانا۔ یقودنی قائد، قیادہ یہاں مشہور ہے نا، مدرسہ قیادہ سیارات، گاڑیوں کو چلانے کا سکھانے والا مدرسہ یہ دمام خبر کے سینٹر میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نوجوان، کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی ایسا نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے یا میرا جو عصا اور ڈنڈا ہوتا ہے وہ پکڑ کے آگے آگے مجھے مسجد تک لے جائے، میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے۔ فرخص لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لے کرو، آپ نے رخصت دے دی۔ فلما ولا، جب وہ پلٹے جانے کے لیے، دعاہ، آواز دی، بلایا، فقال هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نعم، ہاں آواز تو مجھے آتی ہے، یعنی گھر میرا مسجد سے اتنا دور نہیں کہ آواز نہ آتی ہو، آواز مجھے اذان کی آتی ہے۔
قال فعجب، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو پھر اس کا جواب دو، یعنی مسجد میں آؤ۔ ایک نابینا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کا حکم دیا ہے، اور اس حدیث میں تو نہیں ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میرے اور مسجد کے درمیان وادی ہے۔ وادی یعنی کچھ گہرا حصہ ہے، مسجد اونچی ہے، ادھر جا کے گھر اونچا ہے، درمیان میں وادی ہے، وادی میں سانپ بچھو کیڑے اور رات کا وقت اندھیرا اور مجھے دکھتا نہیں، یعنی کتنے اسباب جمع ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد عجب، یعنی جواب دو۔ اس نے بلایا ہے تو جواب کیا دینا ہے؟ اگر کوئی دعوت دے کھانے کی تو اس وقت بھی ہے کہ اس کو جواب دو، اور جواب دو کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمیں معنی آتا ہے، یعنی دعوت میں پہنچو۔ جب دعوت کے ساتھ یہ لفظ آئے تو فوراً معنی پکا یاد ہے کہ جی مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان 6 حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ دعوت دے تو جواب دو، یعنی قبول کرو، پہنچو دعوت۔ اسی طرح یہاں بھی پہنچو ہے کہ جب اذان کی آواز سنی جا رہی ہے تو پھر مسجد میں پہنچو اور باجماعت نماز ادا کرو۔ اس حدیث سے بھی جنہوں نے واجب کہا ہے انہوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ اگر نماز باجماعت واجب نہ ہوتی تو پھر اندھے کو نابینے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع النداء، جس نے ندا اذان کی آواز سن لی، فلم یأت، اور وہ مسجد میں نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں، الا من عذر، سوائے اس کے کہ اسے کوئی عذر ہو۔ یہ ابن ماجہ، دارقطنی، ابن حبان اور مستدرک کے امام حاکم میں ہے، اور امام حاکم نے اسے صحیح مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا، یعنی صحیح سند ہے۔ لیکن رجح بعضهم وقفہ، بعض اہل علم نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نہیں بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے موقوف روایت ہے۔ بہرحال یہ روایت جیسی بھی ہو، اس سے چونکہ پہلے بات یہ آ چکی ہے کہ جماعت میں شامل ہونا، جماعت تک پہنچنا جو ہو ہر وقت ضروری ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا الا من عذر، سوائے عذر کے، تو عذر سے کیا مراد ہے؟ یعنی عذر کون کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اس روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا بیماری ہو یا خوف، یعنی راستے میں کوئی مار دے گا، اندھیرا ہے، کسی دشمن کا خطرہ ہے ایسا، تو پھر اپنے گھر میں پڑھ لے۔ اسی طرح کہا گیا کہ اگر بہت زیادہ ہوا ہے، بارش ہے، یا کوئی دوسرا خطرہ ہے، بارش اور تیز ہوا یعنی آندھی چل رہی ہے، ان حالات کو بھی اس عذر پر محمول کیا جائے گا، اور اس وقت کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں وہ نمازوں میں تھوڑی سی تاخیر کرتی ہیں، خاص طور پہ عشاء کی نماز ہے، اور وہ دیر سے پڑھتی ہیں، یعنی کوئی ٹائم، جیسے آپ نے بتایا کہ آج 12 بجے جب لوگ جاگے ہوئے رہتے ہیں، تو ہماری عورتیں بھی جو ہیں خاص طور پہ، میں مختلف شہروں سے جو ہیں اب ان کی بات کر رہا ہوں، دیر سے اور تاخیر سے نماز ادا کرتی ہیں، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ریزن پوچھی جا رہی ہے کیوں، تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی گھر کا کام ہے، کھانا بنانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیا یہ جو عذر ہے وہ صحیح ہوگا ان کا؟ اگر تو عذر جو ہے وہ یہی ہے کہ گھر کا کھانا وانا بنانا ہے، تو بہرحال عورت کے لیے تو یہ عذر معقول ہے، کیونکہ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈنڈا بردار ہوتے ہیں، ہر وقت کھانا کیوں نہیں پکا، لیٹ کیوں ہو گیا، بجائے اس کے کہ ہر روز بے عزتی کرائیں، وہ کھانا ٹائم پہ دے کے اس کے بعد جب فارغ ہوتی ہیں تو نماز پڑھ لیتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں۔
حتیٰ کہ اس طرح کے گرم ترش مزاج والے شوہر کی بیوی کو اجازت ہے کہ وہ سالن پکائے تو اس کو چکھ لے، چاہے اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا، چکھ کے کھا نہ لے، چکھ کے تھوک دے، لیکن چکھ لے کہ نمک مرچ برابر ہے یا کچھ ڈالنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈنڈا بردار آئے اور گھر میں لڑائی ہو جائے افطاری پر ہی، وہ کھانے کو چکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عشاء کی نماز کا وقت چونکہ آدھی رات تک ہے، اگر آدھی رات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا، لولا ان اشقہ علی امتی، اگر میں امت پر یہ بات مشقت والی نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے اور عشاء کو دیر کر کے پڑھنے کا حکم دے دیتا۔ اب آپ نے عشاء کو دیر کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ عشاء کو دیر سے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اگر جماعت چھوٹتی ہے تو پھر آپ اس وقت پڑھیں جب جماعت ہوتی ہے، کیونکہ فرض کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث آپ نے سنی۔ اور اگر پوری جماعت طے کر لیتی ہے کہ ہم 7 بجے نہیں بھائی، ہم 9 بجے پڑھیں گے، بہت اچھا ہے اور یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ 3 لوگ ہیں وہ جو 9 بجے پڑھنے والے ہیں اور باقی سارے 8 بجے سونے والے ہیں، تو آپ 7 والی جماعت جو ہے نا اسی کو پکا رکھیں۔ عورتوں کو اگر دل میں یہ بات ہو کہ ہم تاخیر سے پڑھیں گے کیونکہ جماعت میں تو ہم شامل نہیں ہو رہے، اللہ کے نبی نے تاخیر سے پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، اگر یہ نیت کر کے وہ لیٹ کریں تو ان کو ثواب بھی ہو اور نماز بھی لیٹ ہو جائے اور کھانا بھی شوہر کے لیے وقت پر پک جائے۔ اندر کا معاملہ ہے تھوڑا سا کہ اگر نیت وہ اس ثواب کی کر لیں اس حدیث کی روح سے۔ جیسا کہ عام دوسری نمازوں میں کی بھی ہوتی ہے عمرے وغیرہ، اس میں بھی خاص طور پر خواتین ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے کہ اثر کی نماز کو ڈیلے ہوتی ہے۔ نہیں، یہ تو پھر کچھ باتوں میں زیادتی ہے نا۔ اب عشاء میں تو چونکہ گنجائش ہے، عشاء میں گنجائش ہے کہ یہ آدھی رات تک ہیں، عشاء کو تاخیر سے پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائی۔ باقی کسی نماز کو تاخیر سے سوائے اس کے کہ ظہر ہو اور زور گرمی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ظہر کو تھوڑا ٹھنڈا کر لو۔ اب عصر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ نے عصر کو ٹھنڈا کرنے کا یا عصر کو دیر سے پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ جیسے ہی کسی چیز کا سایہ، مثال کے طور پر یہ ایک چیز ہے، جیسے میری انگلی کھڑی ہے، یہ سایہ اس کا یہاں تک آ گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور اس سائے کے 2 گنا ہو جانے تک عصر کا وقت ہے۔ یہ ہے وقت اختیار۔ کسی مجبوری کے تحت اس سے آگے جو آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے کوئی اس میں پڑتا ہے تو وہ ہے وقت اضطرار، مجبوری آ گئی، آدمی مضطر ہے، لیکن اپنی مرضی سے بلا وجہ لاپرواہی کر کے کہ پڑھتے ہیں تو پھر جو سورج ڈوبنے کے قریب پڑتا ہے، نبی سے فرمایا یہ منافقوں والی نماز ہے کہ وہ ابھی پڑھتا ہوں کہتے اس وقت پڑھتا ہے جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اب نظر تو نہیں آتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے یا طلوع ہونے لگتا ہے تو شیطان اپنے سینگ اس طرح دونوں گاڑ دیتا ہے زمین پر، اور یہ لوگ جو ادھر والے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج یہاں سے نکل رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ لوگ میری پوجا کر رہے ہیں۔ سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت نماز نہ پڑھنے کے لیے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو جو عصر کو بلا وجہ لیٹ کرتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ عشاء کے لیے میں نے حدیث ذکر کی ہے کہ آپ نے ترغیب دلائی ہے، عورتوں کے لیے نیت کا معاملہ ہے، نیت وہ کر لیں تو ثواب بھی ہوگا اور وقت پہ کھانا بھی پک جائے گا۔ عصر میں ایسا کچھ نہیں۔ یعنی اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے سب انسان کوئی حرج نہیں۔ اگر پروگرام ہو رہا ہے اور ان لوگوں نے وہی نماز پڑھنی ہے تو وہ پھر لیٹ کر کے پڑھے۔ بعض مساجد میں جلسہ چل رہا ہوتا ہے تو ان کو معلوم ہے کہ ہمارا جلسہ 9 بجے تک رہے گا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز 9 بجے پڑھیں گے، جبکہ دوسری مسجدوں میں 8 بجے 7:30 بجے تو انہوں نے لیٹ کر لی، سارے لوگ رضامند ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ پاکستان کی مسجدوں میں طلوع غروب کے ساتھ نصف النہار بھی لکھا ہوتا ہے۔ نصف النہار ٹھیک ہے، جو عین سر پر ہو، جب سورج عین سر پر ہو تو اس وقت بھی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔
وہ 5-10 منٹ ہوتے ہیں ظہر سے پہلے۔ جو سفر میں ہوتے ہیں یا مغرب کی لینے کا حکم ہے یا مغرب و عشاء کی نماز پڑھی ہے سفر میں، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، جائز ہے جمع بین الصلاتین، کہ 2 نمازوں کو اکٹھے کر لو، ظہر لیٹ کر کے عصر کے وقت دونوں پڑھ لو، یا عصر کو پہلے لا کے ظہر کے وقت دونوں پڑھ لو۔ اسی طرح مغرب اور عشاء، چاہو تو جمع تقدیم مغرب کے وقت پڑھ لو، چاہو تو جمع تاخیر عشاء کے وقت دونوں کو پڑھ لو۔ تو وہ سفر میں جمع بھی اور قصر بھی 2 کام، جیسے کہ عرفات میں اور مزدلفہ میں ہوتے ہیں۔ عرفات میں ظہر عصر جمع تقدیم، اور مزدلفہ میں مغرب عشاء جمع تاخیر، دونوں سنتیں 2 جگہ پہ پوری ہو جاتی ہیں۔ دونوں بھی نہیں، بلکہ دیکھو ایک جمع تاخیر یہ سنت، ایک جمع تقدیم یہ سنت، ایک جمع بین الصلاتین تیسری سنت، اور ایک قصر، 4 سنتیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا۔ جی فرمائیے۔ قرآن میں صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر ہے، تو یہ کون سی صلاۃ؟ کس کا؟ صلاۃ الوسطیٰ۔ صلاۃ الوسطیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر، چونکہ مشرکین کی طرف سے غزوہ احزاب جو ہے مشرکین کی طرف سے بہت زور رہا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصر مغرب دونوں نمازیں وقت پر نہیں پڑھ سکے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ان مشرکین کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ لیٹ کر دی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلاۃ العصر، صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر۔ علماء کرام نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ جو قرآن میں الفاظ ہیں، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی، اس میں بہت سارے اقوال بیان کیے ہیں، فجر کہاں، ظہر کہاں، مغرب کہاں، عشاء کہاں، اور عصر بھی کہاں۔ ان سب کے ساتھ جو قوی ترین دلیل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، اور صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ نماز عصر ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، پہلے فجر اور ظہر ہیں اور پیچھے مغرب اور عشاء ہیں، وہ بنتی بھی سیدھی سیدھی عصر ہی صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے قبل طلوع الشمس اور قبل غروب، یہ دونوں نمازوں کے لیے قبل طلوع الشمس فجر، قبل طلوع غروب عصر۔ چلیے بارک اللہ فیکم۔